جائے گی دنیا تب انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے پاس موقع ہے، اٹھیے، اپنی زندگی جی لیں۔ آپ کو قدرت نے موقع دیا ہے اور جینا ہے نا تو جینا ہے۔ وہ کارل مارکس کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں مرا ہوا پڑا ہوا دیکھا ہے جو اس لیے نہیں لڑے کہ ہم لڑے تو مارے جائیں گے، مر گئے نا وہ بھی۔ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے لوگ بولے ہی اسلام کے آنے سے تھے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ عورتوں کو دفن کر دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی، عدل نہیں ملتا تھا اور اتنی بے روزگاری ہر چیز تھی۔ آج پھر اتھی لین دو، خدا کا واسطہ ہے ہمیں بولنے دے، ہم کوئی غلط نہیں کہتے۔ ہمارے پاس آخری چیز کیا ہے کہ ہم بولتے ہیں اور بولنے پہ بھی پابندی ہے، لیکن آپ تو ایسے چور بازاروں کی طرح کر رہے ہیں جیسے مملکت خدا داد میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن فیض صاحب کہتے ہیں کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی منشی ہو، مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ بات یہ ہے کہ فیض صاحب ہوں، فراز ہوں، جالب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فیض صاحب نے جب نظم لکھی ان کو بھی آپ نے پریشان کیا، پابند سلاسل کتنی زندگی اندر نکالی، حبیب جالب کو کتنی مرتبہ آپ نے مارا اور زخمی کیا، اور احمد فراز کو تو باہر جانا پڑا اس کے ساتھ بھی۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ جو ہے نا سوال کرنے والے کو مارا گیا، سوال کو نہیں مارا گیا۔ یہ انقلاب ہے، کم ظرف اس کا حصہ نہیں بنیں گے، مجھے پتہ ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ عمران خان کا، میں عمران خان کا ساتھ کیوں دوں؟ مجھے کیا لگے اس سے؟ مجھے اپنے ساتھ ہے، عمران خان میرا ساتھ دے رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں، بھائی بیوقوفو ایسا نہیں ہے۔ میں تو اپنے لیے کھڑا ہوں، پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، اپنے بہن بھائیوں بڑوں بزرگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ عمران خان میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ ایک سڈن آپ سمجھ لیں کہ سرکمسٹانسز ہے جس میں میری اور عمران خان کی بات سیم ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، عمران خان میری بات کر رہا ہے۔ اگر ہمیں پکڑنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو 25 کروڑ کو پکڑے، اندر کر دیں، ان کو حوالات میں بند کریں، ملک کی حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت قوم جو ہے، بحیثیت پاکستانی اپنی جو ہے وہ سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنی وہ کیا کہتے ہیں رضاکارانہ گرفتاریاں دیں۔ اگر ہمارے بند ہونے سے جو ہے پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو پھر شرم کریں۔ میرے آئی ڈی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہے، میں پاکستانی ہوں، اور اگر یہ جرم ہے تو پھر امریکی لکھ دیں، کیونکہ امریکی اور ایمن ڈیوس تو آپ بڑے عزت سے چھوڑ کے آتے ہیں، بلکہ امریکی کیا وہ ہمسایہ ملک جسے ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے آج تک، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں تھی، وہ ہمسایہ ملک کا پائلٹ جب آپ کے ملک میں آگے حملہ کرتا ہے، آپ کے شہریوں کو مارتا ہے، آپ پر وہ بمباری کرتا ہے، آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ چائے پلاتے ہیں۔ اور عمران ریاض کو 2 دن سے آپ سونے نہیں دے رہے یار، مطلب کوئی قانون تو ایک رکھو، کوئی بات تو کرو۔ آپ کے پاس وہ جو یادو، کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن یادو، اس کو تو باعزت بری کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، اور اس کی ماں باپ سے ملاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر نمائندے جائیں تو آپ ان کو پکڑ دیں، پیچھے کرتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ راج شیخ رشید کی گرفتاری جب ہوئی، جب وہ گئے نمائندے تو انہوں نے دھکے مارے، 2 3 4 لوگوں کو دھکے مارے۔ یار یہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں، ہم تو ایک میڈیا چینل کو چلا رہے ہیں نا، عوام کی آواز۔ اب آپ دیکھیں عمران ریاض کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک سروے کرایا تھا، جس سروے پہ اسے پکڑ لیا گیا۔ کیا سروے کرانا اگر جرم ہے تو پاکستان میں سروے کمپنیاں بند کر دینی چاہیے۔ ایک سروے تھے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ سیاست میں داخل ہے کہ نہیں، اور کیا نہیں سمجھتے؟ جتنے لوگ سمجھتے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، جتنے نہیں سمجھتے ایک پبلک اوپینین تھا۔ اس طرح تو اس حال میں سارے بیٹھوں کو پکڑ لیں گے آپ، یار ایسے نہیں ہوتا۔ طارق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم شارق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سر آوازوں کو بند کرنے لگ گئے ہیں؟ سر پہلے تو آپ اپنے اس لفظ کو تبدیل کریں، یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، یہ ایک آپ ان کو بتایا جا رہا ہے، ایک میسیج دیا جا رہا ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور یہ ایک سمجھیں کہ چیلنج ہے، اور یہ ایک الرٹ ہے، یہ ایک وارننگ ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ وارننگ ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر باز اسی نہیں آنا، تو پھر جڑا نا جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب وہ باتیں نہیں رہی۔ یہ کیا آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے؟ اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس وہ دیکھو،
یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے, اسے اٹھا لو. یہ کیا بات ہوئی اس ملک میں, مطلب ہم اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے, اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے, اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے, تو پھر یہ کوئی بنانا ریپبلک ہوگا, پاکستان تو نہیں ہے. مطلب اتنا گھٹیا قانون تو ایتھوپیا میں بھی نہیں ہوتا ہوگا, اتنے گھٹیا جو ہیں وہ طریقہ کار جو ہیں وہ سینیا نہیں ہوتے ہوں گے. آپ نے پاکستان مملکت خدا داد کو جو اسلام کے نام پہ بنی, اسلام کب آزادی اظہار رائے کو روکتا ہے, اسلام کب کہتا ہے کہ بولنے کا حق نہ دیا جائے ایک شاعری کو. اسلام تو وہ مذہب ہے, عالمگیر مذہب ہے, جس نے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا, اور سب سے پہلے لوگ بولے ہی اسلام کے آنے سے تھے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا, عورتوں کو دفن کر دیتے تھے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی, عدل نہیں ملتا تھا, اور اتنی بے روزگاری ہر چیز تھی. آج پھر اتھی لین دو, خدا کا واسطہ ہے ہمیں بولنے دے, ہم کوئی غلط نہیں کہتے. ہمارے پاس آخری چیز کیا ہے کہ ہم بولتے ہیں, اور بولنے پہ بھی پابندی ہے. مطلب بڑی بات نہیں ہوگی, ویسے آپ جو چاہ رہے ہیں وہی کیے جا رہے ہیں. میں رات ادھر گیا ہوں ایف آئی اے کے دفتر, صبح کے ٹائم 4, 4:30, 5 بجے کا ٹائم تھا جب عمران بھائی کو لے کر آئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ کے پاس ہے؟ نہیں جی عمران بھائی تو ہمارے پاس نہیں. ہم نے پوچھا سر آپ کے پاس ہی ہے؟ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بتا ہی نہیں رہے تھے کہ عمران ریاض بھائی نے آواز دی کہ ڈٹے رہنا. رائے ثاقب کھرل میرے ساتھ موجود تھے, تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ ڈٹے رہنا. ان کی آواز سنی تو ہمیں پتہ لگا یار بتانے میں کیا ہے, غیرہ ہی نہیں اٹھا رہے ہو, کوئی نظر بند کر رہے ہو, کوئی مطلب بتا مافیا ہو. آپ ایک ادارے ہو, آپ کسی کو اٹھا رہے ہو تو اس کی ایک ریزن ہوگی, اس کا ایک کوز ہوگا, پرپز ہوگا. لیکن آپ تو ایسے چور بازاروں کی طرح کر رہے ہیں جیسے مملکت خدا داد میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ کھڑے ہیں, میں ان کو تو کہتا ہوں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بلکہ مجھے یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند جو تھا نا, وہ مل نہیں رہا تھا تو کافی رو رہی تھی. تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی, تو کہنے لگی کہ میرا خاوند جو ہے نا وہ آلو لینے گیا تھا, 3 ماہ ہو گئے واپس نہیں آیا. تو بابا جی کہنے لگے کوئی بات نہیں, تم کوئی اور سبزی بنا لو. ٹھیک ہے, تو یہ قوم جو ہے نا اس کا رویہ ایسا ہو گیا, کہہ رہی کوئی اور سبزی بنا لو. نہیں, ہمیں ہمارے لوگ چاہیے جو اٹھا لیے جا رہے ہیں, جن کو آپ شب خون مارتے ہیں. مطلب رات کی طریقے میں کیا, آپ اتنے منصف ہیں تو دوپہر کے دن آئے, ٹائم کے وقت آئے, صبح کے دن آئے, اجالے میں آئے. آپ لوگ جو ہے منہ اٹھا کے راتوں رات جب ایک بندہ باہر جا رہا ہے اپنے ایک نجی کام پہ, آپ اسے اچانک اٹھا لیتے ہیں. اور اس واقعے سے ایف آئی اے جو ادارہ ہے اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہوتی ہے کہ 29 نومبر کی ایک ایف آئی آر ہے جس پہ آپ بندے کو 2 فروری کو, یار 2 ماہ تک آپ ایک بندے کو, اتنا ایسا بندہ جس کو پکڑنے سے آپ کے ملک میں ڈالر نیچے آ گیا, پٹرول سستا ہو گیا. پٹرول تو ایسے لوگ پٹرول سے نہ رہے, اتنا سستا ہو گیا ہے کیونکہ عمران ریاض کو پکڑ لیا ہے. عمران ریاض کو پکڑا ہے, اب پیاز بھی سستا ملے گا, ٹماٹر بھی سستا ملے گا. تو میں اگر عمران ریاض کو پکڑنے سے ملک میں مہنگائی کم ہوتی ہے تو پھر عمران بھائی پلیز یار کوئی 2-4 مہینے رہ کے آؤ, تھوڑا ملک کی حالات بہتر ہو جائیں. کیا لگ رہا ہے, کیونکہ ہر دفعہ آوازوں کو بند کیا جاتا ہے جیسے کہ ٹریجڈی ہوئی ارشد شریف والی, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے, گرفتاری کہیں اور سے تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کب سے کر رہا ہے. وہ تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی, رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. بات کوئی نہیں ہے, آپ ہمیں پابند سلاسل کر دیں گے تب بھی ہماری آواز گونجے گی. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور, میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے. آپ نے ارشد شریف کو بے ایمانہ تشدد کیا, شہید کیا, لیکن آج جو ہے ارشد کی آواز, آج بھی مجھے یاد ہے ارشد کی وہ بات. ارشد شریف مرحوم اللہ ان پر رحمتیں کرے, اپنی کروڑہ برکتیں کرے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کا چہرہ گندا ہو تو شیشہ نہ توڑیں, چہرے کو صاف کیجئے. جیسے غالب کی بھی کہتا ہے کہ تمام عمر ہم یہی کرتے رہے کہ گرد چہرے پہ تھی صاف شیشہ کرتے رہے. شیشے کو صاف نہ کریں, چہرے کو صاف کریں. اور یہ چہرہ تب صاف ہوگا جب عدل ملے گا, چہرہ تب صاف ہوگا جب کسی کو اٹھانے سے پہلے ایف آئی آر ہوگی, بعد میں نہیں. فواد چودھری کو آپ اٹھاتے ہیں اور بعد میں ایف آئی آر کرتے ہیں. ایک کون سا ملک ہے جہاں پر اتنا مطلب چور بازاری ہے؟ کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی میرٹ ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے تو وہاں پر بھی نہیں ہوتا جو بنانا ریپبلک ہے, بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران ریاض کو بنانے کی کوشش اگر کرتے ہیں ارشد شریف, تب عوام کو بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ کرنا کون چاہتا ہے. اور عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انقلاب ہے, کم ظرف اس کا حصہ نہیں بنیں گے, مجھے پتہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ عمران خان کا, میں عمران خان کا ساتھ کیوں دوں, مجھے کیا لگے اس سے, مجھے اپنے ساتھ ہے. عمران خان میرا ساتھ دے رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. بھائی بیوقوفو, ایسا نہیں ہے. میں تو اپنے لیے کھڑا ہوں, پاکستان کے لیے کھڑا ہوں, اپنے بہن بھائیوں بڑوں بزرگوں کے لیے کھڑا ہوں. عمران خان میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ ایک سڈن آپ سمجھ لیں کہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں میری اور عمران خان کی بات سیم ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, نہیں, عمران خان میری بات کر رہا ہے. آپ نے ایک بڑی حبیب جالب کی مشہور غزل پڑھی تھی, جی اغیار اٹھا کر لے جائیں. نہیں, فیض صاحب کی, فیض صاحب کی, وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں ذرا. مجھے مکمل آتی تو نہیں, لیکن فیض صاحب کہتے ہیں کہ جس دیش
سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی منشی ہو، مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ بات یہ ہے کہ فیض صاحب ہوں، فراز ہوں، جالب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فیض صاحب نے جب نظم لکھی ان کو بھی آپ نے پریشان کیا، پابند سلاسل کتنی زندگی اندر نکالی، حبیب جالب کو کتنی مرتبہ آپ نے مارا اور زخمی کیا، اور احمد فراز کو تو باہر جانا پڑا اس کے ساتھ بھی۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ جو ہے نا سوال کرنے والے کو مارا گیا، سوال کو نہیں مارا گیا۔ سوال کرتا ہے کوئی، اس کو جواب دیں، وہ ساری زندگی لیے سوال مر جائے گا، سوال وہیں پہ رہتا ہے۔ ارشد شریف کا سوال آج بھی کہ وہ کون تھا، آج بھی وہیں کا وہیں ارشد شریف نہیں رہا، لیکن وہ ایک نظریہ بن گیا، ایک ڈیڈیکیشن بن گیا، ایک پیشن بن گیا لوگوں کے لیے۔ لوگ اب اس پہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اچھے دن آئیں گے، جو کہتے ہیں فیض صاحب کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے۔ جس دن وہ دن آئے گا ارشد شریف پہ لوگ پی ایچ ڈیاں کریں گے، تھیسز لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، یونیورسٹیاں بنے گی۔ ارشد شریف یونیورسٹی آف ماس کمیونیکیشن بن چکا ہے، ذرائع ابلاغ کی اتنی بڑی ایک ادارہ بن چکا ہے ارشد شریف، جسے آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف امر ہو گیا ہے، اسی طرح ہم سب بھی امر ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں پکڑنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو 25 کروڑ کو پکڑے، اندر کر دیں، ان کو حوالات میں بند کریں، ملکی حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت قوم جو ہے، بحیثیت پاکستانی اپنی جو ہے وہ سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنی وہ کہتے ہیں رضاکارانہ گرفتاریاں دیں۔ اگر ہمارے بند ہونے سے جو ہے پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو پھر شرم کریں، میرے آئی ڈی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہے، میں پاکستانی ہوں، اور اگر یہ جرم ہے تو پھر امریکی لکھ دیں، کیونکہ امریکی اور ایمن ڈیوس تو آپ بڑے عزت سے چھوڑ کے آتے ہیں، بلکہ امریکی کیا وہ ہمسایہ ملک جسے ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے آج تک، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں تھی، وہ ہمسایہ ملک کا پائلٹ جب آپ کے ملک میں آگے حملہ کرتا ہے، آپ کے شہریوں کو مارتا ہے، آپ پر وہ بمباری کرتا ہے، آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ چائے پلاتے ہیں۔ اور عمران ریاض کو 2 دن سے آپ سونے نہیں دے رہے یار، مطلب کوئی قانون تو ایک رکھو، کوئی بات تو کرو۔ آپ کے پاس وہ جو یادو، کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن یادو، اس کو تو باعزت بری کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، اور اس کی ماں باپ سے ملاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر نمائندے جائیں تو آپ ان کو پکڑ دیں، پیچھے کرتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ راج شیخ رشید کی گرفتاری جب ہوئی، جب وہ گئے نمائندے تو انہوں نے دھکے مارے، 2 3 4 لوگوں کو دھکے مارے۔ یار یہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں، ہم تو ایک میڈیا چینل کو چلا رہے ہیں نا، عوام کی آواز۔ اب آپ دیکھیں عمران ریاض کا قصور کیا تھا، اس نے ایک سروے کرایا تھا، جس سروے پہ اسے پکڑ لیا گیا۔ کیا سروے کرانا اگر جرم ہے تو پاکستان میں سروے کمپنیاں بند کر دینی چاہیے۔ ایک سروے تھا نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ سیاست میں داخل ہے کہ نہیں، اور کیا نہیں سمجھتے؟ جتنے لوگ سمجھتے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، جتنے نہیں سمجھتے ایک پبلک اوپینین تھا۔ اس طرح تو اس حال میں سارے بیٹھوں کو پکڑ لیں گے آپ، یار ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ آخر میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو نظام آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، کچھ شیئر ڈیڈیکیٹ کر دیں۔ یار مٹ جائے گی دنیا تب انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ بار بار میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور میں اس قوم کو کہتا ہوں بلکہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ یہ جو مڈل کلاس میسنا طبقہ ہے نا، یہاں پہ امیر بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، لیکن مڈل کلاس جو ہے نا وہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے، کام سے آتا ہے، ٹائی شائی لگا کے ٹائی اتارتا ہے، گھر آ کے کھانا کھاتا ہے، بچوں سے کھیلتا ہے، بیوی کے ساتھ سوتا ہے، پھر اگلے دن وہی روٹین، اور ایک دن مر جاتا ہے۔ یار یہی روٹین، اگر یہی زندگی ہے تو تف ہے ایسی زندگی پہ جس کے اندر جو ہے آپ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی پہ جس میں آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے لیکن آپ بڑے مطمئن ہیں، تو آپ لوگ پھر بعد میں کہتے ہیں جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے جون ایلیا کی طرح۔ تو جناب ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اٹھیے، اپنی زندگی جی لیں، آپ کو قدرت نے موقع دیا ہے، اور جینا ہے نا تو جینا ہے۔ وہ کارل مارکس کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں مرا ہوا پڑا ہوا دیکھا ہے جو اس لیے نہیں لڑے کہ ہم لڑے تو مارے جائیں گے، مر گئے نا وہ بھی۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور ایک بات اور جو عرف عام میں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن آپ کیوں نہیں مانتے کہ معاشرہ جو ہے وہ برے لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتا، معاشرہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ آپ کی بات پہ قتیل شفائی کا ایک شعر ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اٹھیے،
میں آپ کو کہتا ہوں اٹھیے، اپنے رائٹ کے لیے اٹھیے، فائٹ فار رائٹ. اسلام نے آپ کو حق دیا ہے. اسلام کہتا ہے ہاتھ سے، زبان سے، لکھ کر، بول کر اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں. لیکن آپ کے پاس ابھی چانسز ہیں، آپ باہر آ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اگر نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی نسلیں غلام در غلام در غلام در غلام. جیسے قمر زمان قاہرہ بینظیر کے بچے کھلاتا تھا، اب اگر بلاول کے ہوئے تو وہ بھی کھلائے گا. جیسے سعد رفیق مریم نواز کے بچے کھلاتے ہیں، ویسے ہی آگے آنے والے آپ اور ہم ہوں گے، ان کے بچے کھلا رہے ہوں گے. تو آپ کو اٹھنا ہے. اور میں ایک بات، میرے ایک دوست ہیں ذیشان حیدر، وہاں پہ خیبر پختونخوا سے آگے پارا چنار میں رہتے تھے. تو وہ جب بولتے تھے وہ کہتے تھے اس ملک میں صرف پختونوں کا جو خون ہے نا وہ بڑا سستا ہے. تو میں اس کو کہتا تھا شرم کرو یار، تم کیا بکواس کرتے ہو. لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ اس ملک میں جو ہے اب تو پنجابی کا خون بھی جو ہے نا سستا ہو گیا ہے. تو بات اپنے گریبان تک پہنچ چکی ہے. جیسے وہ عربی کہاوت ہے کہ آج مرغی گئی، کل بکری گئی، پرسوں اونٹ اور ترسوں جا کے آپ کی عزتیں جائیں گی. اپنی عزت کے لیے اٹھیں، اس کو مرغی تک کی بات کو نہ سمجھیں. یہ بات ہمارے گریبانوں تک آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا، لیکن پانی گزر چکا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.